الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد انتظامیہ کی طرف سے فکر آخرت کا موضوع دیا گیا ہے۔ کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد آنے والا دن، اسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا کہ بندے کو دیکھنا چاہیے، پڑتال کرنی چاہیے، اس کو اپنا احتساب لینا چاہیے کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کے لیے تو ماشاءاللہ ہم نے خوب محنت کی ہے، کیا خیال ہے؟ ہم کسی سے پیچھے تو نہیں دنیا میں۔ اچھا کھانا، اچھا رہن سہن، اچھی سواری، بچے بھی تھوڑے، بچے دو ہی اچھے، کیا خیال ہے؟ بھائی کہتے ہیں کہ محترم تھوڑا خاندان، چھوٹا خاندان ہوگا، پالنا بھی آسان، ضروریات بھی پوری۔ بہرحال میں نے تو اپنی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، ہم بچے ہم بھی نہیں ہیں، 60 کے پیٹھے میں پہنچنے والے ہیں کہ جس کے بچے دو ہی اکثر روتے ہوئے نظر ہم نے دیکھا ان کو۔ کیوں رو رہے بابا؟ کہا جی خوب محنت کی ماشاءاللہ، بچے اپنی منزل کو چلے گئے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی یو کے چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، بوڑھے جو نا کان نکال کے بیٹھے ہوئے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے صحیح کیا، چلے گا اپنے مقام پہ، اب رونا کہے گا۔ تو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے سارے اصول توڑ دیے، ہدف ہے، ٹارگیٹ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور واقعی کرتے ہو، دنیا سنور گئی۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں دنیا کی تو عزت میرے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، یہ کھیل کود ہے، یہ تیری آنکھ کی بھوک ہے، یہ تیرے دل کا حرص ہے۔ یہ دنیا وہ ہے کہ جس نے نہ تمہارے بڑوں سے وفا کی ہے نہ تم سے وفا کرے گی۔ ایمانداری سے بتائیے کہ آج سے 100 سال میرے اور آپ کے بڑے بوڑھے مر کے یاد ہیں آپ کو؟ وہ بچے آج دادا کو یاد نہیں کرتے، تم تو لگے بوڑھے پر بوڑھے کو۔ آج کل کے نوجوان باپ کو پتہ نہیں کیسے یاد کر رہے ہیں، دادا پر دادا کو کس کو پڑھی ہو، کہتا ہے مر کھپ گئے بابا، اپنا کیا، ہمارے تو اپنی زندگی ہے، ہم تو ٹچ سے باہر نہیں نکل رہے، ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ ہم دیکھیں ہم وہاں سوچتے رہیں گے۔ بیٹا اس کو چھوڑ دو پلیز، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، یا اس کو نکال دو۔ ایک تو مجھے بالکل پسند نہیں یہ چیز، سمجھ گیا؟ یہ دنیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ محنت نہیں کی۔ کیا لے کے جانا ہے؟ ایمانداری بتائیے کہ ارب پتی خرب پتی مر گیا، کیا لے گیا؟ فرمایا یتبع المیت ثلاث، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، یرجع اسنان، 2 واپس آ جاتی ہیں، آلہ و مالہ و عملہ، بندے کے گھر والے جاتے ہیں کہ چلو جی بندہ دفن کرنا ہے، دوست احباب بھی مل جاتے ہیں کہ جی وہ ہاں جی پڑوسی بڑا اچھا آدمی تھا، کوئی کیا کہتا ہے کہ مقصد یہ کہ بندے کو دفن کرنا ہے، چلو بھائی، کوئی سامان بھی ساتھ، مال بھی اس کے ساتھ گیا ہے، کوئی کپڑے لٹے ادھر ادھر کے لوگ ڈالتے ہیں نا کہ چادریں مادریں، عورت پہ بھی ڈالتے ہیں، مرد پہ بھی ڈالتے ہیں کہ بھائی یادگیری ہو کہ ہم نے اجرک ڈالی تھی، ہم نے پوتی ڈالی، ہم نے کتاب یہ کیا تھا، اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو۔ لیکن جب دفن کرتے ہو تو اس کو کفن میں چھوڑ کے سارے چلے آتے ہیں، کوئی نہیں جاتا، گھر کا ایک فرد بھی اندر جانے کے لیے تیار نہیں، اور نہ کہ ہوگا نہ ہونا ہے۔
کہا کہ دو چیزوں نے اسے وفا نہیں کی جس کے لیے اس نے ساری عمر جتن کیے تھے. وہ کون سی چیز؟ آلہ و مالہ. نہ گھر والوں نے وفا کی نہ دولت نے وفا کی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او ایماندارو دیکھ لو، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے. ہاں جس نے بھی ایسا کیا اس نے نقصان اٹھایا. نقصان کیسا؟ دنیا تو بنا لی، دنیا تو بندے نے بنا لی ہے، نامور ہو گیا ہے، بڑا نام ہے اس کا، کاروبار میں بھی بڑا اس کا نام ہے، نام لیتے ہاں فلاں ہو بھائی بڑا ماشاءاللہ بڑا ہوشیار بندہ ہے. رب کہتا نہیں، یہ نقصان میں چلا گیا. میرا مقصد نہیں کہ کاروبار کرنا نقصان ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ رب نے کہا کہ کاروبار کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میرے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ. یہ بندہ نقصان اٹھانے والا ہے. کہا خرچ کرو میری راہ میں. کب؟ مرنے سے پہلے. ہم نے کہا صاحب مرنے سے پہلے تو کون دیکھے گا، ہم نے تو مرنے کے بعد خرچ کرنا ہے. بندہ مرا نہیں ہے، دیگیں پہنچ گئی. ہم نے کہا مرنے تو دو. بندہ مرا نہیں ہے، دیگیں کھڑک رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہا مرنے کے قریب ہے نا. وہ پھر بیچارہ جب مرتا ہے تو ہم دیگیں اتارتے ہیں، اور یقین جانیے کہ بھوکے آدمی اس انتظار میں کہ بندہ مرے تاکہ میں کھانے کو مل جائے. کیا اس سے پہلے تمہیں کھانا نہیں مل رہا تھا؟ اللہ کی پناہ اس کھانوں سے. زندگی بخدا ہمارے تو الگ سے نیچے بھی نہیں اترتا، نہ کہ اللہ اتارے گے. مردوں کا مال کھانے سے کیا تمہیں ملے گا؟ کہا خرچ کرو مرنے سے پہلے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. او میرے رب آپ نے میرا وقت کیوں قریب کر لیا؟ او بھئی آپ تو دنیا میں مصروف آدمی تھے، اب تمہیں آخرت کی کائے کو فکر ہو گئی. کل کی فکر اب ہو رہی ہے تمہیں، آپ کو تو پہلے کرنی تھی. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ کل کی فکر کر لو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں فکر ہو جائے اور اس وقت تمہیں اجازت نہیں ملے گی. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. آپ نے میرا وقت اتنا قریب کیوں کر لیا؟ کیا ہوتا؟ اللہ مہلت دے دو نا، وقت دے دو. آج کے بعد میں تیری راہ میں خرچ بھی کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا، بڑا پرہیزگار متقی بن جاؤں گا. رب فرماتے کہ نہیں، وقت ہو چکا، تو نے بندے وقت کی قدر نہیں کی. اسی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کل کے لیے آپ نے کیا کیا. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. کہا کہ ہم تمہیں قریب عذاب سے ڈرا رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے کہ بندہ دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آگے کی تیاری کتنی کی ہے، دنیا کی تیاری کتنی ہے. دنیا کے اندر حیدرآباد آپ نے جانا ہے، کتنا راستہ ہے بھائی؟ یہاں سے سوراب بورڈ سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے نا. کتنی تیاری کرتے ہو؟ 2 دن تیاری چل رہی ہے، حیدرآباد جانا ہے. اچھا ابھی گھر والوں کا مصیبت کہیں حیدرآباد اتنا کوئی آسمان پہ ہے کیا؟ کتنی محنت ہے کہ جانا ہے. 2 گھنٹے کے سفر کے لیے اتنی محنت ہے، اور 50,000 سال کا ایک دن ہے. کوئی سفر کی تیاری میری آپ کی؟ ہے کوئی ذہن میں یہ چیز کہ یار سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے. اس سفر پر کھٹن سفر ہے، کوئی معمولی سفر بھی نہیں. جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی کہتے پھریں گے، اللہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے. جہاں آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے، جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے، جہاں موسیٰ کلیم اللہ بھی نفسی نفسی کہیں گے، جہاں عیسیٰ روح اللہ بھی نفسی نفسی کہیں گے. پڑھ کے دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے. انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں تو میرا آپ کا حال کیا ہوگا؟
اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. عذاب کون سا کا دور نہیں ہے، قریب عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہا کہ اس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، آدم کی اولاد کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. آج تجھے بتاؤں گے تیرا مال کون سا ہے. تو نے کھا پی کے ہضم کر لیا، نئے کپڑے پہن کے پرانے کر لیے، اور اپنے ہاتھوں سے جو تو نے آگے بھیجا ہے خرچ کیا، تیرا مال ہے. تیرے مرنے کے بعد تیرا مال نہیں. قرآن اٹھائیے، موجود ہے قرآن، ترجمے کے ساتھ پڑھے ہم نے، کہ ایک بندہ مر گیا، اس کے مال کا بٹوارا کیسے کیا جائے، اس کی دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے. اللہ نے سارے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ بھئی بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، باپ کو اتنا، ماں کو اتنا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ بندہ ارب پتی، کھرب پتی، لکھ پتی مر چکا ہے، اتنا حصہ اس کی خیرات کے لیے، صدقات کے لیے رکھو. بتا دو، دکھاؤ مجھے. جو آج میں اور آپ آگے بھیجیں یہی آپ کا مال ہے. اللہ کہتے ہیں جو آپ نے آگے بھیجا ہے، اس وقت بندہ پریشان ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہا کہ جب کتاب کو سامنے رکھی جائے گی تو دیکھے گا کہ مجرم اس کتاب کو دیکھتے خوف کھائیں گے. وہ کتاب سے کوئی ڈرتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ بھائی اس مسجد جتنی لائبریری ہو اور کتابوں کے ڈھیر ہوں مختلف زبانوں میں، البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سمجھ نہیں پا رہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کتاب سے خوف نہیں کھائیں گے. رب کہتا ہے یہ خوف کھائیں گے کتاب سے، کتاب سے خوف کھا رہے ہیں. مشفقین مما فیہ، کہا کہ جو اس کے اندر موجود ہے اس کو دیکھ کر خوف کھائیں گے. کیوں خوف کھائیں گے؟ یہ تمہاری فلم ہے. دیکھتے ہو نا فلمیں؟ نہیں دیکھتے؟ یہاں جوان بیٹی برابر میں ہے، جوان بہو جو شادی شدہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فلمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہو. پھر دیکھتے ہاں بیٹا او کیسا سین تھا، کیسا. شرم آنی چاہیے تمہیں، کچھ تو حیا کرو. ہاں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. رب کہتا ہے خود بھی بچ، اپنے بچوں کو جہنم سے بچا، اور تو خود بھی جہنم والے کام کر رہا ہے، اپنی اولاد کے سامنے کر رہا ہے. اور کچھ حیا بھی چیز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کچھ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا یہی تقویٰ ہے؟ کیا یہی تیاری ہے؟ کیا یہی کل کے لیے احتساب ہے؟ کل یہی تم اللہ کو پیش کرو گے اپنے آپ کو؟ اللہ کہتے آؤ، جب میدان میں آؤ گے معلوم ہو جائے گا کہ تم آگے کیا بھیج چکے ہو. یہ جو زندگی گزار رہے ہو اس کا ایک ایک لمحہ ہم قلم بند کر رہے ہیں. ایک ایک چیز تمہاری جو آ رہی ہے اب اس لیے خوف کھا رہا ہے کہ یہ زندگی کس کی ذاتی فلم ہے، یہ کسی پیسے ٹکوں والی فلم نہیں ہے، یہ اریانی والی فلم نہیں، بے حیائی والی فلم نہیں، یہ تیری زندگی کی فلم ہے. جب سے تو نے جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھا اور جب تیرا پاؤں قبر میں چلا گیا، ہم نے ساری چیزیں تمہاری لکھی ہیں اور اس کو وائنڈ اپ کر دیا. کہا کہ اب یہ دوبارہ تمہارا چٹھا کھل گیا ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. اس وقت بندہ چیخے گا ہائے ہمارے ویل اور مصیبت ہو گئی، اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ موٹی بات چھوڑی ہے، ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے. یار میں نے ایسے بھی گناہ کیے تھے نا کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. اچھا چھپکے کیے تھے، چھپر میں کیے تھے، اور اب تو تجھے دیکھ رہا تھا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کا لکھنے والے ہمارے بزرگ جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک تیرے دائیں بیٹھا دوسرا بائیں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کی آہٹ تمہیں محسوس، نہ تمہیں اس کا لکھنا محسوس، نہ اس کا وزن تمہیں محسوس، نہ تمہیں دکھائی دیتے ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ تیرے جو بھی اعمال ہے دنیا رات کے اندر
ہوش حواس میں جو تو نے اعمال کیے ہیں وہ سارے لکھتے چلے جا رہے ہیں. شرط یہ کہ تمہیں دیوانگی نہ ہو، شرط یہ کہ تم نیند میں نہ ہو. نیند کی حالت میں آپ پر قلم نہیں چلتا، دیوانگی کی حالت میں قلم نہیں چلتا، بچپن کی حالت میں قلم نہیں چلتا. تین یعنی حالتوں میں آپ کے لیے لکھا نہیں جائے گا. اس کے علاوہ جیسے ہی آپ کو ہوش حواس آ گئے، بالغ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہوش حواس برقرار ہیں، کوئی آپ کا توازن خراب نہیں ہوا، اللہ کہتے ہیں بندوں کا ان کا کام کیا ہے؟ لکھنا. اور یہ لکھت تو سامنے پیش کیجیے گا، یہ لے. پھر یہ بندہ کہے گا یہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں جو آپ کر کے آئے ہو تمہارے سامنے ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہا کہ جو کر کے آئے وہ سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سن لو دنیا والو، تیرا رب کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. کہا کہ جس دن جہنم کو قریب کر لیا جائے گا، جہنم جس کے 70,000 لگام ہیں، ایک ایک لگام کے لیے 70,000 فرشتے ہیں، وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے. تقاد تمیز من الغیظ، اللہ کہتا ہے قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے. اتنا غصہ ہوگا اس دن جہنم کو. کہا کہ ہم جہنم کو قریب کر لیں گے، جہنم کو ہم ظاہر کر دیں گے. کہا کہ اس دن انسان کہے گا کہ میں عبرت حاصل کر لوں. اب کیا کہے گا؟ اب میں عبرت حاصل کر لوں. انا لہ ذکریٰ، او بندے عبرت کا مقام نہیں، یہ تو سزا اور جزا کا مقام ہے. عبرت کا مقام تو دنیا میں تھا، لیکن تو نے جو کوئی عبرت حاصل نہیں کی، اب تو کہتا ہے کہ میں عبرت حاصل کر لوں، اب تو کہتا ہے میں کچھ کر لوں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ کہتے ہیں اس وقت بندہ کہے گا ہے افسوس کہ حیاتی کے اندر، زندگی کے اندر اپنے لیے کچھ آگے میں بھیج چکا ہوتا. دنیا تو میں نے خوب بنا لی تھی، دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑے عیش و عشرت تھے میرے، لیکن میں نے یہ آخرت تو اپنی تباہ کر دی. آخرت میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں بندہ چیخے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا، ندامت کرے گا، حسرت کرے گا. اس کے سارے اعمال کسی کام کا، کوئی حسرت کسی کام کی نہیں، ندامت کسی کام کی نہیں، افسوس کسی کام کا نہیں ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. کہا کہ ایسی سزا دوں گا اس سے پہلے تمہیں کسی نے سزا نہیں دی، ایسا جکڑوں گا کہ اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں جکڑا ہوگا، ایسا قید کروں گا کہ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسی قید نہیں دیکھی ہوگی. اللہ کے بندو، جو آگے بھیجا ہے یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے بھیجا نہیں، اور جنہوں نے بھیجا ہے ان کو بھی احتیاط کرنی ہے. سن لو، میں اور آپ اگر یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنا میری آپ کی ذمہ داری، یاد رکھنا. چنانچہ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ من المفلس، اور میرے صحابہ مفلس کون ہے، تنگ دست کون ہے؟ لوگوں نے اس کیا من لا درہم ولا متاع، یا اللہ کے رسول جس کے پاس مال دولت پیسہ نہ ہو، مسکین آدمی ہو، غریب آدمی. کہتے ہیں یار مسکین آدمی غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے. کہا کہ نہیں، المفلس من امتی، یاد رکھو کہ میری امت میں سے مفلس بندہ وہ ہوگا قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ صیام زکوٰۃ، نماز بھی پڑھی ہوگی اس نے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے. کیا نیکیوں کے انبار ہے بندے کے پاس، نمازی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، روزے دار بھی ہے. یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے کیا اس نے کیا کہ زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہا، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا.
گالیاں دیتا رہا، بک بک کرتا رہا، دل آزاری کرتا رہا. یہ زبان آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس کے خطرناک معاملات ہیں. یہ زبان کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ زبان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے اس کے پاس انتہائی ہلکے ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، لیکن رب کے پاس بہت بڑے ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے جنت لکھ دو. فرمایا کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے کہ جو اپنے حساب سے یہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن رب کے پاس بڑے ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے جہنم لکھ دو. ایک دن آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا، اور میرے صحابی 2 چیزوں کی ضمانت دو. یہ کون سی؟ کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، تہجد، نفلی حج، نفلی تہجد، جہاد، ساری چیزوں کا ذکر فرمایا. ذکر کرنے کے بعد فرمایا کو میرے صحابی جی اللہ کے رسول تمہیں معلوم ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول کا یہ زبان پر ہے. وہ حیرت میں پڑ گئے. صحابی کہتے ہیں کہ یہ سارے اعمال ان کا آخری محور جو ہے دار و مدار زبان پر. آپ نے فرمایا ہاں، اور تجھے معلوم نہیں تیرے ہاتھ مٹی میں لگے کہ کتنے لوگ اس زبان کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو اس بندے نے کام کیا کیا ہے؟ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی صاحب بھی ہے، بڑے اچھے اعمال کیے، لیکن گیا تک شتم ہذا، یہ لوگوں کو گالیاں دیتا رہا. یہ زبان پر کنٹرول نہیں. جو منہ میں آیا ہے بکواس کر دی، جو منہ میں آئے تو لوگوں کی دل آزاری کرتے رہے، اس زبان سے چغلی بھی کھاتے رہے، اس زبان سے غیبت بھی کرتے رہے. چغلی سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے. بڑے سادے ماشاءاللہ آپ تو. ہم نے سادے لوگ نہیں دیکھے کہ چغلی نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں کہ آج رات 12 بجے آپ کو میں کوئی بات بتا دوں کسی کے لیے تو آپ کے میرے پیٹ میں بل آ جائیں گے. یار دن کب ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ یار وہ بتانا ہے نا بندے کو. میں نے سکون نہیں آئے گا جب تک بتائے گا نہیں. اور ایسے بھی نہیں بتائے گا، کچھ مسالے لگا کے ایسے بتائے گا تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر لیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے جا رہے ہیں، فرمایا 2 بندوں کو سزا مل رہی ہے. بظاہر کہا کہ معمولی بات ہے، بظاہر تو معمولی ہے لیکن سزا بڑی ہے. فرمایا ایک تو وہ بندہ تھا کہ پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے پیشاب کیا نہ، اگر ٹھیک ہے پانی نہیں ہے کہ بھائی پتھر وغیرہ لے لو، نہیں ایسی جس طرح جانور پیشاب کر کے چلا گیا. وہ تو جانور ہے، آپ تو انسان ہے نا، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کہا کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے کوئی سزا مل رہی ہے. اور دوسرا چغل خور بندہ تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر کا عذاب دے رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ پر وحی آتی تھی تاکہ امت کو یہ آگاہ کر دیں کہ یہ کام کر لی تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَقَذَفَ هَذَا، کہا کہ یہ وہ بندہ ہے لوگوں پر الزام تراشیاں کرتا رہا. یہ بھی زبان کا کام ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ لوگ پر جو الزام لگائے گا وہ بھی زبان سے لگائے گا نا. یہ الزام تراشی، تہمت لگانا، یہ آسان کام نہیں ہے میرے محترم، انتہائی خطرناک ہے. اس تہمت کی وجہ سے کسی بندے یا بندی کی جان جا سکتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. یاد رکھو، مرد عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی غیر مطلب کہ وہ بندہ جو اس میں شامل نہیں ہے اور آپ اس پر تہمت لگاتے ہیں، یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت کی لعنت خریدنی ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. کہا کہ جو لوگ مومن عورتوں پر یا مردوں پر اور بھولی بھالی عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر انہیں کوئی چیز کا علم نہیں ہے، کا بہتان لگایا. لعنوا في الدنيا والآخرة، یہ بہتان لگانے والے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، کہا ان کو دنیا کے اندر میری لعنت ہے اور قیامت کے دن سخت سزا دوں گا ان کو. کہا یہ لعنتی کام ہے کسی پر تہمت لگانا.
کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ لوگوں کا مال بھی کھاتا رہا، اس نے کل کے لیے نہیں سوچا، دنیا کے لیے سوچا کہ کھا لوں، کل دیکھی جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں او یار دیکھی جائے گی، او یار مجھے دے دو، کیا ٹھیک ہے قیامت میں لے لینا۔ اس کو پتا نہیں ہے کہ تو ٹھیک تو کر رہا ہے لیکن قیامت میں تمہیں بڑے لالے پڑ جائیں گے۔ جس دن ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، کہا یہ وہ بندہ ہے کہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکاتی بھی تھا، لیکن لوگوں کا مال ہڑپ کر گیا۔ کہا ایک دفعہ دے کر دیکھ، پھر مجھ سے لے کر دیکھ، ایک دفعہ دے دو پھر تم مجھ سے لیتے رہنا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، جن کو آخرت کی فکر ہے، جن کو کل کی فکر ہے، جن کو حساب کتاب کی فکر ہے، مرنے کے بعد جینے کی فکر ہے، جینے کے بعد حساب کتاب میزان کی فکر ہے، وہ کبھی بھی کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کرے گا، ناجائز نہیں کھائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کئی دفعہ سن چکے واقعات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندے نے ایک بندے سے زمین خریدی، زمین سمجھتے ہو نا جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، آج بھی یہ کاروبار چلتا ہے۔ زمین والے نے پیسے لیے اور اس بندے نے پیسہ دینے کے بعد زمین اپنے قبضے میں کی، کام کاج شروع کیا۔ اچھا دوران کام ایک دیگ نکلی، خالی نہیں، اس کے اندر سونے کے سکے تھے۔ یہ سونے کے سکے لے کر اس پہلے زمیندار کے پاس آتا ہے کہ بھائی جان ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی، زمین کا خزانہ نہیں، یہ آپ کی زمین سے نکلا ہے، یہ اپنی رکھ لیجیے چیز۔ یہ پرانی بات بتا رہے ہیں آپ کو، ابھی کی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے کہا بھائی بات سنو، جب تک یہ زمین میرے قبضے میں تھی یہ چیز نہیں نکلی، چونکہ میں پیسہ لے چکا، قبضہ دے چکا، اب قبضہ دینے کے بعد میرا کیا تعلق ہے تیری زمین سے، کیا کچھ نکلتا ہے میرا کوئی واسطہ نہیں، تو جانے تیرا سونا جانے۔ وہ کہتا نہیں بھائی نہیں، یہ آپ کا، آپ لے لو۔ جی بات ہے۔ یہ دونوں اللہ کے بندے اس بات پہ ٹکرا رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تو یہ سونا رکھ، یہ کہتا ہے کہ تو سونا رکھ۔ آخرکار یہ بات تھوڑی مشہور بھی ہو گئی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے مال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی سونا گولڈ ہر دور کے اندر اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرے بندے نے کہا کہ چلو یار ان کو بنا لیتے ہیں، ان کے پاس آیا، کہا اگر آپ میرا کچھ مشورہ مان لیں تو میں آپ لوگوں کی فیصلہ کر دوں۔ کہ چلو بھائی آپ ہی کر دیں۔ تو ایک سے پوچھا کہ تجھے کیا اولاد ہے؟ کہنے لگا مجھے بیٹا ہے۔ اچھا آپ کو؟ کہنے لگا مجھے بیٹی ہے۔ کہا میں نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ؟ کہا تم دونوں آپس میں رشتہ داری کرو، پھر یہ پیسہ جو ہے یہ سونا ہے اس جوڑے کو دے دو، اس طرح یہ دونوں تمہارے خاندان میں بھی آ جائے گا، وہ خود بھی خرچ کریں گے اور اللہ کی راہ میں بھی کچھ خرچ کریں گے۔ تو تیسرے بندے کی بات قبول کی ہے، لیکن نہ یہ سونا لے رہا نہ وہ لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو پتا تھا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، کہ دن آنے والا انسان اپنی ماں سے دور بھاگ جائے گا، باپ سے دور چلا جائے گا، بیوی سے بھی دور ہو جائے گا، بچوں سے بھی دور ہو جائے گا، اپنے بھائی سے بھی دور ہو جائے گا۔ 5 رشتے رب نے گنوائے قرآن کے اندر جو انتہائی کلوز ہیں۔ کون سے؟ پہلے ماں باپ۔ خیر آج کل تو ماں باپ کو لوگ پتہ نہیں فیملی میں شامل کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بھائی دیکھو نیا دور ہے، ٹچ کا دور ہے، ہاں موبائل کا دور ہے۔ فیملی سے مراد پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں، سنو سمجھ جاؤ، میں، میری بیوی، میرے بچے، یہ میری فیملی ہے۔ ماں باپ کو فیملی میں شامل نہیں کرتے، جی، لیکن رب نے یہاں فیملی میں شامل کیا ہے کہ یہ تمہارا نسل جس سے چلا وہ تیرا خاندان ہے۔ رب نے کہا کہ 5 حصے ایسے ہیں جو بندہ اس کے قریب رہتا ہے، والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی اور بچے۔ یہ 5 ایسے رشتے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا ہے، ہر وقت بیٹھنا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ تمہارے معاملات چلتے ہیں۔ تو رب نے کہہ دیا کہ یہ سارے تم سے دور ہو جائیں گے۔
اللہ میں نے اتنے جو کما کے ان کو کھلایا پلایا، اور وہ دنیا کی بات ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز دامنگیر تھی کہ آج تو یہ میں حرب کر لوں گا، آج تو مال بنا دوں گا، آج تو پیسے والا بن جاؤں گا، لیکن کل اس کا حساب کون دے گا؟ بات کل کی ہے، آج کی نہیں، کہ اللہ نے بھی کہا کہ تم نے کل کے لیے سوچنا ہے، آج تو تم کر لو گے لیکن کل کیا کرو گے؟ صحیح بخاری کے اندر دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بندے کے پاس آ گیا، یہ کچھ مجھے رقم چاہیے، اچھی خاصی موٹی رقم اس زمانے میں مانگی۔ رقم کو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کچھ کام ہے مجھے۔ اچھا، دینے والے نے کہا کہ پہلی بات ہے کہ میں رقم تو دے دوں آپ کو، لیکن اس کی ضمانت کیا ہے کہ واپسی ملیں گے، میں ضمانت بھی دو۔ اس بندے نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس ضمانت کچھ بھی نہیں ہے، بس رب دیتا ہوں ضمانت میں، ضامن میرا رب ہے، گواہ میرا رب ہے کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اچھا کب دو گے؟ بولا فلاں وقت پہ دوں گا۔ کہاں دو گے؟ فلاں جگہ پہ۔ کوئی بھی جگہ مقرر کرنی کہ فلاں دن میں فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ آپ بھی آ جانا، میں بھی آپ کی رقم لے آؤں گا، اور آپ کی جو رقم لے کے جا رہا ہوں میرا رب اس بات پر گواہ ہے، ضامن ہے کہ میں آپ کو رقم واپس کر دوں گا۔ اچھا بھائی لے جا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی واقعہ ہے، بندہ لے گیا، اپنا کام کاج تھا جو بھی پورا کیا، وہ دن آ گیا پیسے دینے ہیں، وہ دن آ گیا کہ پیسے لینے ہیں، اس نے دینے ہیں اس نے لینے ہیں، دونوں کو یاد ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آج کے دور میں لے کے بھول جاتے ہیں کہ دینا ہے، پھر بندہ بیچارہ فونے کرتا ہے، پھر آتا ہو یار آپ نے کچھ لیا تھا، ارے ہاں یار میں تو بھول گیا تھا، بھول اس لیے گیا تو دینے کی نیت ہی نہیں تھی نا۔ اب اس کو یاد ہے، وہ آ کے اس جگہ بیٹھ گیا کہ بندے نے کہا نا فلاں جگہ پہ میں آؤں گا۔ اچھا، جس نے پیسے دینے ہیں وہ بھی دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گیا، کوئی کشتی وغیرہ آ جائے اس پر چڑھ کر جو ہے بندے کو رقم دیا، کوئی اتنا قریب تو نہیں ہے، دور ہے بہت جانا۔ اس زمانے میں یہی سواریاں تھیں، بیٹھا رہا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، کشتی نہیں آ رہی، کوئی کشتی والوں کو بھی بندے ملے تو آگے چلے، وہ تو خامخواہ وہ بھی نہیں جائیں گے نا۔ اب یہ انتظار کر رہا ہے کشتی کا، اور وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے کبھی بندہ آئے گا، لیکن کافی جب وقت ہو چکا اب اسے شک ہونے لگا کہ اسے لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے چکر کر گیا ہے، ورنہ کب کا پہنچ جاتا۔ یہ پیسے لے کے بیٹھا ہوا پریشان کہ میں کیسے پہنچوں وہاں۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، ایک بہت بڑی لکڑی لی، اس کے اندر سوراخ کیا اور پیسے اس میں خوب پھنسائے، کیونکہ اس زمانے میں نوٹ نہیں تھے، اس دور کے اندر یہ سکے وغیرہ چلتے چاندی کے وغیرہ، یہ نوٹ تو آج کل کے، اس زمانے نوٹ نہیں تھا۔ آپ کو سوچیں گے بھی نوٹ تو گل جائیں گے، نوٹ نہیں تھے۔ بہرحال پانی میں بہا دیا اس لکڑی کو۔ اللہ میرے پاس تو سواری کا ہے نہیں، بندہ ایسی بہاؤ پر آگے بیٹھا ہوا ہے، چونکہ تیری ضمانت پہ میں نے پیسے لیے تھے، اب تو ہی اس کو پہنچا سکتا ہے، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بہرحال یہ بندہ اس طرح کر کے چلا گیا، اور وہ بندہ جو انتظار کر رہا ابھی آئے گا، آخر دیکھا نہیں آ رہا، وہ بھی تیاری کرنے کا واپس ہی جاؤں، لیکن دیکھا کہ لکڑی بہتی آ رہی، چلو یار اس کو نکالتے، کام تو آئے گی جلانے کے لیے۔ اس زمانے میں گیس تو تھا نہیں، یہ ساری لکڑی پہ سارے معاملے چلتے تھے۔ لے آئے گھر پر، توڑا پھوڑا تو اس میں سے پیسے نکلے، بڑا خوش ہو گیا، چلو پیسے تو مل گئے۔ کافی عرصے کے بعد اس بندے نے دوبارہ پیسے تیار کیے۔ اب اس کی یہ سوچ تھی کہ بھئی یہ پیسے کوئی بھی لے سکتا ہے، ضرور نہیں کہ اس بندے کو ملے، لکڑی ہے وہ کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے۔ کافی عرصے کے بعد اس کے پاس گیا، معذرت کی پہلے کہ محترم میں وقت پہ نہیں آ سکا، کچھ مجبوریاں بھی تھی، سواری بھی نہیں ملی، یہ آپ کی رقم۔ دوبارہ جو پوری رقم لے آیا، تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے کوئی پہلے رقم بھیجی تھی لکڑی میں؟ بولا ہاں بھیجی تو تھی۔ کہا جس کی ضمانت تھی نا اس مالک نے میرے تک پہنچا دی۔ اب ایماندار سے بتائیے کہ اگر یہ بندہ دوبارہ اس سے رقم لیتا کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی نہیں، بس یہ رکاوٹ ہے، کل کیا ہوگا؟ رکاوٹ کیا ہے کہ کل ہاں آج میں اس کے پیسے تو ڈبل کر لوں گا، مجھے فائدہ بھی تو ضرور ہوگا، میرے کاروبار میں اضافہ تو ہو جائے گا، لیکن کل میں نے رب کے سامنے جانا ہے، کل میں رب کو کیا جواب دوں گا کہ تو نے ناجائز پیسے کیوں لیے؟ یہ کل ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کل کی تیاری کر لو۔ کہا کہ یہ وہ بندہ ہے
کہ جس نے نیکیوں کے بھی ڈھیر لگا رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، بہت سارے معاملات اچھے کیے، لیکن لوگوں کا مال بھی کھاتا رہا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لوگوں کا خون بھی بہایا۔ خون تو معمولی بات نہیں ہے، کسی کا خون بہانا بہت خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے، قابیل کے حصے میں لگتا رہے گا، یہ واحد بندہ ہے، پہلا بندہ ہے جس نے خون کیا، حابیل کو قتل کیا۔ جب تک اس دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے اس کا شیئر اس میں شمار ہے۔ بتائیے کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنا گناہ کما رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہا کہ جس بندے نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا، جان بوجھ کے، ساون نہیں، قصدن کیا ہے، عمدن کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، کوئی غلطی نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے یعنی فرعونی اس کا بندہ ہے، اور ایک ان کی قوم کا ہے، اور موسیٰ دیکھو مجھے چھوڑ نہیں رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب لڑتے ہیں تو چھوڑنے کا نام نہیں، میں ان کو کہتا ہوں چھوڑ دو، خود ہی چھوڑ دیں گے، آپ چھڑانے والے چلے جاؤ، یہ دو منٹ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نکل جائیں گے کہ یار کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ حقیقت بتا دوں، جتنا آپ چھڑائیں گے اور بھی زیادہ مستی کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا بھائی چھوڑ دے یار، بندہ ڈھیٹ تھا، چھوڑ نہیں رہا ہے، ایک چانٹا مارا، صرف زیادہ نہیں، کس کے مارا۔ اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، اللہ نے خوب طاقت دی تھی، چانٹا کیا لگا، بندہ ڈھیر ہو گیا۔ او میرے رب، میرا مقصد جان سے مارنا نہیں تو نہیں تھا اس کو، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، او میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ میرا ارادہ چھڑانا تھا، ارادہ قتل نہیں تھا، یہ ارادتاً نہیں تھا، یہ اچانک قتل ہو گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس بندے نے جان بوجھ کر کسی بندے کو قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہا کہ جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا، کوئی قصاص نہیں تھا، کوئی بدلہ نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کو مارنا پوری انسانیت کو اللہ کہتا ہے یہ مارنا ہے، ایک بندے کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ کہا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، غضب اللہ علیہ واللعنہ، یہ رب کے غضب کے نیچے رہے گا۔ اللہ کا غضب، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے غضب میں کوئی آ جائے، اللہ کے غصے میں کوئی آ جائے، اللہ کے انتقام میں کوئی آ جائے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ کہا کہ یہ میرے غضب کے نیچے بھی رہے گا، یہ میری لعنت کے نیچے بھی رہے گا، اور یہ میرے دردناک عذاب کے نیچے بھی رہے گا جس نے کسی کا ناجائز خون بہا ہے، مارا بھی ہے لوگوں کو، مظلوم پر، غریب پر ہاتھ اٹھایا ہے، پیسے والے پہ ہاتھ اٹھایا تمہیں معلوم ہو جائے، طاقتور پہ ہاتھ اٹھا تجھے معلوم ہو جائے، اپنے سے کمتر پر، مسکین پر، غریب آدمی پر، لاچار پر تو نے ہاتھ اٹھایا، تو مستی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو خوب مارا۔ اللہ کہتے مار تو دیا لیکن آنا تو آئے گا تو صحیح نا میرے پاس۔ آ گیا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کو بلائے گا، کٹڑے میں کھڑا کرے گا، آ جاؤ، جتنے بھی مظلوم ہیں سب کو بلایا جا کے آؤ آج تمہیں حساب دلاؤں۔ مالک یوم الدین، رب نے فرمایا کہ انصاف کے دن کا مالک ہے، ویسے مالک ہے، ابھی بھی مالک ہے، اب بھی وہ مالک ہے، لیکن کہا کہ نہیں، یہ دن میں نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ ظالم کو ظلم کا بدلہ مل جائے اور مظلوم کو اس کا حق مل جائے۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت کئی دفعہ سن چکے ہو کہ رب کریم دو بکریوں کو زندہ کرے گا، ایک سینگ والی دوسری بغیر سینگ والی۔ اب چونکہ سینگ والی بغیر سینگ والی کو مارتی رہتی تھی، اس مسکین کے پاس سینگ نہیں تھے، پیدائشی سینگ نہیں تھے، اب اللہ فرماتے کہ حق یہ ہے کہ اب اس کو دوبارہ زندہ کروں اور اس کو سینگ دے دوں، کیونکہ اس کا سینگ نہ ہونا اس کی مجبوری تھی، میں نے نہیں دیے تھے۔ اب اللہ اس کو زندہ کر کے اس کو سینگ دے گا، اس کو بغیر سینگ دے کے اس کو بدلہ دلائے گا کہ مار اس کو، پھر اس کو مٹی کر دے گا،
جبھی تو اس چیز کو دیکھ کر کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا، جس طرح یہ جانور مٹی بن گئے میں بھی مٹی بن جاتا، میرا بھی نام ختم ہو جاتا۔ اللہ کہتا نہیں، تو مٹی نہیں بنے گا، تیرے لیے تو میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے انسان، یا تو تو جنتی ہے جہنمی، کردار تیرا ہے، اچھا کردار کر کے آؤ گے اچھی جگہ پہ جاؤ گے، برا کردار کرو گے بری جگہ پہ چلے جاؤ گے۔ اب اس بندے کو یہاں کٹڑے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اب مظلوم آ رہے ہیں، وہاں پر دولت کا حساب نہیں ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہا کہ اس روز بندے کو مال اور اولاد دونوں فائدہ نہیں دیں گے۔ چلو یار پیسہ دے کے جان چھڑا لو، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ چلو کسی کو دے کر اپنی جان چھڑا لوں۔ بھئی یہاں تو بندہ لے دے کے جان چھڑا لیتا ہے نا، قانون کی گرفت سے بچ جاتا ہے کسی بھی لحاظ سے، وہاں بھی بندہ سوچے گا یار کچھ کر لوں، وہاں بھی یہ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، کہا کہ اس دن انسان چاہے گا، مجرم چاہے گا کہ میری جگہ پر میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وصاحبتہ واخیہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ومن فی الارض جمیعا انسان جتنے بھی زمین میں بسنے والے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کہ مجھے چھوڑا جائے، سب کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے چھوڑ دو، یہ ڈیل کر رہا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، خبردار بھڑکتی ہوئی آگ ہے، چہرے کی کھال ادھیڑنے والی ہے، تیری جگہ تیری بیوی نہیں جائے گی، تیری جگہ تیری اولاد نہیں جائے گی، تیری جگہ تیرے بھائی نہیں جائیں گے، دنیا کا کوئی فرد تیری جگہ نہیں جائے گا، نہیں، جس نے کیا ہے اس نے بھرنا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے کرے کوئی اور بھرے کوئی اور، پھر اس میں فرق کیا رہا؟ یہی تو ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو دینا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کی نیکیوں کا بٹوارا ہوگا، مر گیا تو مال کا بٹوارا ہوا، اٹھا ہے تو اس کی نیکیوں کا بٹوارا ہو رہا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے بندہ، ایمانداری سوچو کہ کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں مال خوب جمع کیا، پیچھے بٹوارا ہو گیا، پھر یہ اٹھا ہے نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے، لیکن آگے کا سوچا نہیں تھا، یہ لوگوں کے حقوق لے کے مرا ہے، اب یہ اٹھا ہے، اب اس کی نیکیوں کا بٹوارا ہو رہا ہے۔ جس دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا حساب ہوگا، اعمال نامے میں تولا جائے گا، ایک نیکی کم ہے، نیکیاں نہیں ایک نیکی، بندے جی میرے رب جا کسی سے لیا، اب وہ سوچتا ہوگا یار ایک ہی تو نیکی ہے، زیادہ تو نہیں، ایک نیکی بندے کو مل جائے اور جنت میں چلا جائے، بھائی جان ایک نیکی دے دو جنت میں چلا جاؤ۔ اور بھائی ہمارا حساب نہیں ہوا، اگر ہماری وہی نیکی ہماری کم ہو جائے تو ہم کیسے دیں گے آپ کو، ہم کیسے پوری کریں؟ نہیں، یہ مایوس ہو کر واپس آئے گا، میرے رب کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، آج ہم نیکیاں کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماں بھی تو وہاں ہوگی نا، ابا بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، بیوی بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، یہ مفت خور جو خوب آپ سے مال کھایا تھا دنیا میں وہ بھی سارے موجود ہیں، آپ کے جگری یار بھی دوست بھی ہیں، کوئی ایک تو نیکی دے دے، دو نہیں مانگ رہا، ایک نیکی مانگ رہا کہ نہیں ہے، مایوس ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ بتائیے کیسے حال ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا بٹوارا ہو رہا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اس کو ہمت بھی نہیں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہا کہ رحمان کے آرڈر کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ دیکھتا رہا، ساری نیکیاں تقسیم ہو چکی،
اب بھی لوگوں کے حقوق ہیں، اتنا پاپی ہے کہ اب بھی یہ حقوق العباد لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ آپ نے بولا یہ بھی آسان ہے۔ جی کیسے؟ کہا پھر جو مظلوموں کی برائیاں ہیں اللہ کہے گا آپ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نیکیاں لے لی گئیں، اب بھی لوگوں کے حقوق ہیں، جن کے حق ہیں وہ گنہگار بھی تو ہیں، ان کی برائیاں ہیں، جی ہاں ہیں۔ کہا یہ اس کے حساب سے اس کے سر پہ تھوپ دو۔ اب یہ ہو گیا مفلس، نیکیاں چھن گئی، برائیاں گلے لگ گئیں، جو نیک اعمال کیے تھے سارے چلے گئے۔ اس دن کی فکر نہیں کی، کل کی فکر نہیں کی، آج کی فکر تھی، دنیا کی فکر تھی، دنیا میں سارے لوگوں سے زیادتیاں ظلم کرتا رہا۔ کہا کہ یہاں یہ ساری چیزیں چھن گئی، اب یہ ہو گیا مفلس۔ ثم طرح فی النار، اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر لیا جائے گا۔ میرے محترم، عرض یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ نوجوان بھی ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میرے کندھے تھک گئے جی مردے اٹھا کے بے فکر ہو جاؤ، وہ ایک دن آنے والا ہے، کوئی آپ کو بھی شاید اٹھائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ خالی تم اٹھاتے رہے، ایسا اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل کے لیے تیاری کر لیجئے۔ یہ دنیا دکھ ہے، سکھ ہے، آسانی ہے، تنگی ہے، مالداری ہے، امیری ہے، بیماری، گزر جائے گی، یقین جانیں گزر جائے گی۔ لیکن اصل دنیا کے بعد جو اصل چیز ہے وہ آخرت ہے، جس کے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمایا، کل کے لیے اس نے کیا محنت کی ہے۔ تو کل کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ برکتوں والا مہینہ ابھی جو جانے والا ہے، آج 26 مکمل ہو گئے، باقی زندگی 3 یا 4 روزے ہیں۔ وَلِلَّهُ أُتْقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ بغیر کسی ناغے کے نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے اس ماہ کے اندر آزاد کرتے ہیں۔ تو ہم وہ اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، اسے استغفار مانگیں، جہنم سے آزادی کے اسباب پیدا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے، بڑے بیدار ہوتے، آپ بڑی عبادت کرتے، ہمیں بھی عبادت کرنے کے لیے کہتے، ہمیں بھی جاگنے کے لیے کہتے۔ اب جاگنے سے مراد نہیں کہ چوکوں پر نالے پہ گھومتے رہو 7 نمبر میں، ویسے جاگتے ہو، کراچی والوں کو نیند ویسے بھی کم آتی ہے، مجھے پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جاگنے سے مراد کیا ہے کہ تلاوت قرآن کرنی ہے۔ جاگنے سے مراد یہ ہے کہ استغفار مانگنا ہے، جاگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر و اذکار کرنا ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ اگر ہم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کچہریاں نہ کریں۔ کچھ لوگ اللہ کے بندے اعتکاف میں اس لیے آتے ہیں کہ یار برڈن تھا زیادہ کام کا، ہم نے کہا چلو 10 دن کے لیے آرام کرو، 10 دن برڈن آ کے یہاں اتارا، پھر کبھی اس کے بعد کبھی اس کے بعد کبھی اس کے بعد، نہ خود عبادت کرتا ہے نہ دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، ایسے مسجد میں ہلا گلا مچایا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں اعتکاف کے کچھ اصول ہیں، اس اصول کے تحت پر آپ بیٹھیے، یہ نہیں ہے کہ آپ خود بھی تنگ ہوں دوسروں کو بھی تنگ کریں۔ تو یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، آپ نے آرام بھی کرنا ہے، نیند بھی کرنی ہے، اور خصوصاً یہ طاق راتیں جو ہیں 5 راتیں، ان کے اندر اللہ کے سنفا جس کو رات مل گئی دنیا و مافیا سے بھی بہتر ہے۔ تو اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کیسے کرنا؟ اب اندھیروں میں یوں ہاتھ نہیں پھیرنا، تلاش کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے گناہوں کو، اپنے پاپ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے، اپنی جوانی کو یاد کرتے ہوئے، اپنے پہلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے استغفار مانگیے، اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے بندے کے استغفار سے۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔